तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह करीम रहीम रहमान के लिए जिसकी कब्ज़ा कुदरत में कायनात की हर चीज़ है। आज खुशी का मौका है कि हमारे दादा सैयद कबीरुद्दीन की दरबार से मेरे प्यारे भाई नासिर साहब और अख्तर भाई तशरीफ़ फरमा हुए हैं, उनके फ़र्जंद तशरीफ़ फरमा हुए हैं, हमारे अकबर भाई तशरीफ़ फरमा हुए हैं और हमारे चाचा इम्तियाज़ साहब, मेरे वालिद साहब साईं मुमताज़ साहब, जुम्मन साहब और इन बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन तरह से इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइएगा। दादा हसन कबीरुद्दीन, दादा शमसुद्दीन, दादा सदरुद्दीन और उनकी औलाद और उनकी इज्जत के गिनार बात पढ़े। मैं जैसे कि बहुत वक्त हो चुका, सिर्फ दादा हसन कबीरुद्दीन के बारे में चंद उनके अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दादा कबीरुद्दीन फरमाते थे कि बड़े होने का जो तराजू है, जो मयार है, वो ऐसे नहीं उठता बल्कि ऐसे उठता है। जो चीज़ वज़न वाली होती है वो हमेशा झुकती है। दादा कबीरुद्दीन फरमाते थे जैसे जैसे इंसान का मर्तबा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे इंसान झुकना शुरू करता है, दूसरों को इज्जत देना शुरू करता है, दूसरों से मोहब्बत करना शुरू करता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा है, उसके अंदर देखो कि इसके दिल में दूसरों का एहतराम कितना है, दूसरों से मोहब्बत कितनी है, दूसरों का अदब कितना है, तो पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा है। जो इंसान उठता है और कहता है कि मैं बड़ा हूँ, ये उसका खोखलापन है, क्योंकि हमेशा जो हल्की चीज़ होती है वो ही उठती है और जो वज़नी चीज़ होती है वो नीचे झुकती है। हम इंसान अंधे हैं, हम इंसान सिर्फ आँखों से देखते हैं। दादा कबीरुद्दीन फरमाते हैं कि असल आँखें जिस्म की नहीं बल्कि रूह की होती हैं। हम आँखों से तो सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं ना जिसको सूरज की रोशनी रोकती है। यहाँ इस तकिए को या इस कालीन को या इस ज़मीन को मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि रोशनी रुक रही है, मेरी आँख इसको देख रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोशनी नहीं रोकती, जैसे कि जिन्नात हैं, हमें नज़र नहीं आते, हवा है, हमें नज़र नहीं आती। तो दादा कबीरुद्दीन फरमाते थे कि हकीकत को देखने के लिए, मारिफत को देखने के लिए रूह की आँखों का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो पूछा गया, दादा ये रूह की आँखें कैसे खुलेंगी? दादा कबीरुद्दीन ने फरमाया, रूह की आँखें खोलने के लिए इंसान की खुदी को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो है ना मेरा, मुझे, इसको मानना पड़ेगा। आज हम इंसानों की जो मोहब्बत का जो मयार है वो है ही मेरा। ये मेरा घर है, मैं अपने घर से मोहब्बत करूँगा। ये दूसरे का घर है, उसके सामने कचरा पड़ा हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने घर से मोहब्बत है, यानी मेरे घर से मोहब्बत है, मेरे भाई से मोहब्बत है, मेरे दोस्त से मोहब्बत है, मेरी माँ से मोहब्बत है। असली सवाल ये है कि तू खुद किसका है? तेरा तो जिस्म ही अपना नहीं और तू मेरा मेरा कह रहा है। दादा कबीरुद्दीन ने फरमाया, जब इंसान मैं से आगे उठेगा, मेरे से आगे चलेगा, तब इंसान की रूह की आंखें खुलेंगी।
یعنی میری محبت کا معیار یہ نہ ہو کہ میرا بھائی ہے تو محبت کروں گا، مجھے فائدہ دے رہا ہے تو محبت کروں گا، بس یہ ہو کہ یہ اس کا ہے تو میں اس سے محبت کروں گا، یہ بھی اس کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے تو اس سے بھی محبت کروں گا، یہ زمین پہ کیڑے چل رہے ہیں یہ بھی اللہ کے ہیں تو میں اس سے بھی محبت کروں گا، کوئی مجھے مار بھی رہا ہے لیکن ہے تو اللہ کا بندہ، میں اس سے بھی محبت کروں گا۔ یعنی جب آپ خود کو فنا کر دیں گے تب آپ کی روح کی آنکھیں کھلیں گی، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کون کس روپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ دادا کبیر الدین فرماتے تھے کہ انسان کے 7 روپ ہوتے ہیں، کوئی گدھے کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی گائے کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی سانپ کی شکل میں ہوتا ہے، کوئی کتے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو عارف ہوتا ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھ کے پہچان دیتا ہے کہ اس کے اندر کون سا جانور رہتا ہے۔ تو اسی لیے دادا کبیر الدین ہمیشہ اپنا چہرہ جھکاتے تھے اور جو ہے وہ سر پہ چادر ڈالتے تھے کہ کسی بھی انسان کا اللہ نے جب پردہ رکھا ہے تو میں کیوں دیکھوں۔ تو جو فقر ہے، جو دادا کی معرفت ہے، تصوف ہے، میں اس کے حوالے سے ایک بات اور عرض کروں گا اور پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کر کے دعا عرض کروں گا۔ دادا کبیر الدین وہ شخصیت ہیں جس نے نہ صرف اپنے بابا صدر الدین کا مدرسہ سنبھالا بلکہ اس کے علاوہ 650 سے زیادہ مدرسے برِ صغیر میں اور بنائے۔ آپ جب اپنے بچوں کو رخصت کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے، دادا کبیر الدین کی یہ وصیت تھی کہ اے میرے اللہ مجھے اتنے بچے عطا کر، کیونکہ وہ دور اتنا سخت تھا کہ یہ علم لگانا، نعرے لگانا، قصیدے پڑھنا، مجلسیں کرنا بڑا مشکل تھا۔ دادا شاہ شمس کی کھال تک کھینچی گئی تھی۔ آپ دیکھیں، سوچیں، آج آپ تو علی علی کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ دور کتنا سخت ہوگا، کتنا سخت دور ہوگا۔ اگر یہ دور آج آ جائے ہم اپنے بچوں کو گھر میں چھپا دیں گے، لیکن سلام ہو دادا کبیر الدین پہ، وہ کفن پہنا کے اپنے بچوں کو روانہ کر دیتے تھے۔ جاؤ پیرانہ میں چلے جاؤ۔ امام شاہ بابا پوری زندگی پیرانہ میں تبلیغ کرتے رہے، فقہ جعفریہ کی، اور صرف پیرانہ میں دادا امام شاہ نے 300 سے زیادہ امام بارگاہیں بنائیں گجرات میں۔ ویسے ہی اپنے بچے سید اسلام الدین کو قندھار کی طرف بھیج دیا۔ اب قندھار کا علاقہ بڑا ہی سخت علاقہ تھا، افغانستان کا علاقہ، یعنی اپنے بچوں کو کفن پہنا کے یہ کہتے تھے کہ اب اللہ کے حوالے میں نے کر دیا، اب جاؤ دین کے حوالے تم دین کی تبلیغ کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور آپ تہجد میں روتے رہتے تھے اپنے بچوں کے لیے کہ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو تیرے دین پہ قربان کیا ہے۔ یہ جو علم آج ہمارے پاس ہے، یہ جو نعرے آج ہمارے پاس ہیں، یہ جو مجلسیں آج ہمارے پاس ہیں، یہ دادا کبیر الدین کی محنت ہے۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا، ہم انسان بھولنا جانتے ہیں، ہمیں بھولنا بڑا اچھا آتا ہے۔ کبھی ماں کی خدمت کو بھول جاتے ہیں، کبھی باپ کی اچھی پرورش کو بھول جاتے ہیں، کبھی بھائی کی مہربانی کو بھول جاتے ہیں، کبھی دوست کی وفا کو بھول جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہم اپنے بزرگوں کو بھی بھول چکے ہیں۔ کیسے علی علی ہمیں ملا، کیسے قصیدے ہمیں ملے، کیسے یہ علم غازی کا ہمیں ملا۔ جب ہم اس کو یاد رکھتے آئیں گے نا باخدا، تو ان بزرگوں کا نظر کرم بھی آپ پہ ہوگا۔ آج گھر گھر میں پریشانی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بھول چکے ہیں۔ ہم صرف اور صرف احسانوں کو یاد کریں۔ چاہے کوئی بھی چھوٹا سا بچہ آپ کو پانی کا گلاس پلاتا ہے، آپ اس کو شکریہ ضرور کہیں۔ کوئی بندہ آپ کو سلام کرتا ہے، اس کو مسکرا کے جواب ضرور دیں۔ ویسے ہی کوئی بزرگ اگر پتھر کھا کھا کے اپنے بچوں کو قربان کر کے آپ تک ذکر علی پہنچاتا ہے تو اس کو بھی سلام ضرور کریں۔ تو آج مل کے دادا صدر الدین، دادا کبیر الدین کو سلام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات اور بھی بلند کرے، اور محمد و آل محمد کے صدقے وارث شمس وارث قلندر کفر شکن میرے دادا کبیر الدین کی نظر کرم اس دربار پہ ایسے ہی قائم رہے، اور میرے بھائی سید ناصر، سید اختر، سید اکبر کو بھی آباد رکھے، میرے چاچا کو، سائیں جواد صاحب کو، سائیں امتیاز صاحب کو، یہ علم و ادب اکیڈمی کو چلانے والے، اور یہ ہمارے بچے جو اتنا اچھا گنان پڑھتے ہیں، وسیم بھائی، محسن صاحب، ان کو بھی مولا آباد رکھے، سائیں کچھی صاحب، اللہ پاک ان کو بھی اپنی پناہ میں رکھے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاندان کا، یہ دور دور سے
تیری دربار میں آئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھے ہیں کہ تو دے گا۔ اے اللہ ان کی جھولیوں کو خالی نہ کر، اے اللہ ان کی دعاؤں کو اپنی دربار میں قبول و مقبول کر دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے دادا شاہ شمس کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے دادا قلندر شہباز کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے دادا صدر الدین کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے دادا کبیر الدین کا۔ جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم فرما۔ دربار بی بی بادشاہ زادی پہ یہاں پہ ہم تشریف رکھ کے اے اللہ تیری دربار میں ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹھے ہیں۔ کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کسی کو بتا نہیں سکتا، وہ پریشانیاں اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہے جب ہم اپنے گھر کی طرف واپس پلٹیں گے تو ہمارے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، ہماری وہ پریشانیاں ختم فرما جو ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں علی اصغر علیہ السلام کے صدقے صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہاں جتنے جنات رہتے ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے یہاں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کے لیے تیری دربار میں ہیں، پوری دنیا میں جتنی دوسری مخلوقات رہتی ہیں ان میں سے جس کی جو پریشانی ہے میرے اللہ وہ ختم فرما۔ ان سب تمام مخلوقات کی جو دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ان تمام مخلوقات کے صدقے انسانوں کی دعاؤں کو بھی اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔